مولانا فضل الرحمان کا میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پاشا صاحب سے اس کا پھر جواب لیتے ہیں، دکھائیے گا۔ مجھے تو عمران خان کا نام لیتے ہوئے یا پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مزہ نہیں آتا لڑائی میں۔ اگر وہ کھلے پھر رہے ہوں گے تو ہم پھر پبلک میں اس کو شکست دیں گے۔ قانون کی گرفت میں ہیں وہ، اور انہوں نے کوئی ریاست کے خلاف ایسے اقدامات کیے ہیں تو پھر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تو ممکن ہے ان پر پابندی لگ جائے۔ جو حالات امن و امان کے حوالے سے ہیں، میں کم از کم اپنے حلقے میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتا۔ پاشا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل مولانا صاحب کی ایک بات تو بڑی درست ہے کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میرے کھلے ہوئے ہیں، اور میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یا مجھے کوئی بات کہنی مناسب نہیں لگتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس ہراول دستے کے قائد تھے جس میں پوری کوشش کی گئی عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی، اور پھر اس کے بعد 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس میں یہ شریک اقتدار بھی رہے مولانا صاحب۔ تو یہ اور اس 16 مہینے کے دوران جب یہ شریک اقتدار تھے تو اس دوران یہ بات نہیں کی گئی، کیونکہ اسی دوران ہی عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے۔ تو شاید اگر اس وقت بات کر دیتے تو زیادہ اس میں وزن ہوتا۔ آج بات یہ کر رہے ہیں کہ شاید میں اپنے حلقے میں فریلی نہیں پھر سکتا، کیا وجہ، کیوں نہیں؟ کیا امن و امان کا مسئلہ بنا کے انتخابات کو آگے لے جانے کی بات کی جا رہی ہے؟ امن و امان ایکچولی جو بینر سطور مجھے نظر آ رہا ہے، امن و امان آپ کا جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں اس قوم کے بیٹے کتنے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں جو روزانہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی تعداد گنے۔ امن و امان ریئل تھریٹ ہے اس وقت۔ الیکشن کمپین آسان نہیں ہوگی اس دفعہ، سب بڑے لیڈروں کا اپنی سیکیورٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے دہرانا چاہوں گا اس معاملے میں، مولانا فضل الرحمان نے جو کہا نا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عمران خان اسی ہاتھ بندھے ہوئے کے بینیفیشری تھے 2018 کے وقت جب نواز شریف جیل میں تھے۔ تو یہ سارے لوگ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دائروں میں گھوم رہے ہیں کہ کبھی ایک کے ہاتھ بندھتے ہیں وہ اندر جاتا ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ بندھتے ہیں تو باہر والا ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، عقل نہیں کرتے کہ دوبارہ اس نے پھر جیل میں جانا ہے۔ میں نے یہی عرض کیا کہ جب اقتدار میں تھے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی؟ انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم دائروں کے اس سفر میں ہیں، اور یہ سفر وہ ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں ختم نہ ہو۔ اللہ کرے ہو جائے، پاکستان کو خواہش ہے، کمزور ہوتے ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک صرف بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب حکومت یا رجیم چینج ہوتی ہے تو ہماری عدالتوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے؟ وائی؟ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنے قانون اور آئین اور جو کتاب ان کے سامنے پڑی ہے یا جو فائل ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہی عدالت 3 سال پہلے، وہی جج 3 سال پہلے اس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد اسی دائرے میں ہے نا وہ، تو وہ مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے رجیم چینج ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو ہم سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو 3 سال دے دیے تھے کہ آئین میں تبدیلی۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کمال ہے ہماری سپریم کورٹ کا، تو کمال ہے۔ میں وہی کہہ رہا، نہیں باقی بھی دیکھ لینا آپ، باقی ہائی کورٹس کا بھی، یہ نیب عدالتیں دیکھ لیں، یہی نیب عدالتیں، یہی نیب پروسیکیوٹر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ہر وہ ریلیف دینے کو تیار ہیں جو کہ ناممکن، جو ان پریسیڈنٹڈ ہے، ہاں جس کی نظیر بھی نہیں ہے، وہ دینے کو تیار ہے۔ تو یہ اچھا ایک اور بات، کبھی آگے چل کے میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح کے ریلیف ملیں گے، ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا 3-4 سال بعد یہ سارے دروازے ان کے جب توشہ کیس میں جو پروسیجرل ڈیفیکٹس ہیں ان کا بینیفٹ الٹیمیٹلی عمران خان کو ملنا ہے۔ اب وہ 2 سال بعد ملتا ہے، 3 سال ملتا ہے، یا جب وہ محب وطن بن جائیں گے اور جب وہ آنکھوں کا تارا بن جائیں گے اس وقت ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پہ ہے۔